آج کی 10 اہم ترین خبروں پر مشتمل IBC اردو کا خصوصی بلیٹن۔ میں ہوں ناصر فرید اور میرے ساتھ ہیں سبق سید۔ بلیٹن آج جمعرات کا روز ہے، تاریخ ہے 6 فروری 2025، شعبان المعظم کی آج 7 تاریخ ہے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ کے بعد اسرائیل کا بھی اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل چھوڑنے کا فیصلہ۔ ٹرمپ کا غزہ پر قبضے کا اعلان، اسرائیلی وزیر دفاع نے فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ غزہ کے عوام کی منتقلی کی بات غیر منصفانہ، تکلیف دہ اور تشویشناک ہے، یہ کہا ہے پاکستان نے۔ عمرے پر جانے والے زائرین کے لیے بڑی خوشخبری، پیکا ایکٹ کے تحفظات دور کرنے کے لیے حکومت اور صحافیوں کو ساتھ بٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مریم نواز نے دوسرے صوبوں کے طلبہ کے لیے بھی ہونہار اسکالرشپ کی منظوری دے دی۔ رمضان شوگر ملز ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری۔ جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے لیے 9 ایڈیشنل ججز کی منظوری دے دی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے 8 فروری 2024 کو عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف یوم سیام منانے کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف کہتی ہے کہ حکومت آج کمیشن بنا دے، ہم مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی دھمکی کے بعد شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے۔ حسینہ واجد اپنے والد کا گھر جلتا ہوا دیکھ کر زاروں قطار رو پڑی۔ نورا فتحی کی موت کی جھوٹی خبروں نے سوشل میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا، اصل ماجرا کیا تھا؟ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ کے بعد اسرائیل نے بھی اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے صدر کو لکھے گئے خط میں اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈین سار نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرح اسرائیل بھی انسانی حقوق کونسل سے دستبردار ہو رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کے اسرائیل کے لیے متعصبانہ رویے کی وجہ سے کونسل چھوڑ رہے ہیں۔ اسرائیل اب اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا، لیکن ناصر صاحب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اسرائیل پوری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے مظالم پر شرمندہ ہو۔ وہ کیا کر رہا ہے کہ اس فورم کو ہی چھوڑ رہا ہے جہاں پر اس کی جو سفاکیت ہے اور اس کا جو ظلم ہے اس کو اوپن کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ امریکہ بھی کہتا ہے کہ انسانی حقوق کی کونسل، یعنی یہ وہ ملک ہے جو پوری دنیا میں انسانی حقوق کا جھنڈا بلند کرتا ہے، اور جب اس کے دامن پر انسانی حقوق کی مخالفت کے چھینٹے پڑنا شروع ہوئے ہیں تو وہ اب کیا کر رہا ہے کہ وہ اس کو چھوڑنے پر کا اعلان کر دیا۔ اور اس کے ساتھ اسرائیلی وزیر دفاع جو ہے انہوں نے جمعرات کے روز ایک فوج کو تیار رہنے کے احکامات جاری کیے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ غزہ کے رہائشیوں کو رضاکارانہ طور پر علاقہ چھوڑنے کی منصوبہ بندی کے لیے تیار رہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ احکامات امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے اعلان کے بعد جاری کیے، تاہم ٹرمپ کو اپنے اس اعلان پر عالمی برادری کی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب اور افسوسناک صورتحال ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اسرائیل سے کہیں کہ وہ ان علاقوں کو خالی کرے جو غزہ کے فلسطین کے شہریوں کے علاقے ہیں، آپ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ غزہ کو خالی کریں، یعنی ظلم کو آپ سپیس دے رہے ہیں۔ یعنی پوری دنیا میں اس کا مطلب ہے کہ آپ امن کی بنیادیں قائم کرنے کے بجائے ظلم کی بنیادوں کو رواج دے رہے ہیں۔ اور پاکستان نے بھی غزہ کی جو عوام کی منتقلی کے فیصلے کو غیر منصفانہ، تکلیف دہ اور تشویشناک قرار دیا ہے، اور گزشتہ روز سعودی عرب کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ کسی صورت میں تعلقات قائم نہیں ہوں گے جس وقت تک جو 2 ریاستی حل ہے اس کو وہ نہیں کیا جاتا۔ اور آج ہمارے دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران جو شفقت علی خان ہیں ہمارے ترجمان دفتر خارجہ کے، انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کی خواہش کے مطابق 2 ریاستی حل کے حامی ہیں، جو فلسطینی چاہتے ہیں ہم اس کی حمایت کرتے رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور خبر کہ وفاقی وزیر صحت نے سعودی عرب کی جانب سے گردن توڑ ویکسین لازمی قرار دیے جانے کے بعد ویکسین درآمد کر لی ہے اور پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی ہے۔ اس حوالے سے صبح بہت لوگ پریشان تھے جو کہ عمرے، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آگے رمضان اور شعبان کا مہینہ ہے، لوگ زیادہ تر عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو لوگ بہت پریشان تھے کہ یہ ویکسین نہیں مل رہی۔ جی، لوگوں نے جہاز کے ٹکٹ لیے ہوئے تھے، سیٹیں ان کی کنفرم تھیں، اور اس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ویکسین آپ نے 10 روز پہلے لگوانی ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں اس بات کا رواج ہے کہ لوگ زیادہ
جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے وہ جاتے ہیں عمرے کے لیے. تو اب پرابلم یہ تھا کہ ویکسین مل نہیں رہی تھی اور بلیک میں ویکسین مل رہی ہے اور 16,000 اور 20,000 اور 25,000 روپے کی ویکسین لگا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا. تو یہ بڑا اچھا ہوا کہ وزارت صحت کے ذرائع نے بتایا کہ گردن توڑ بخار ویکسین کی 37,500 خوراک جو ہے پاکستان لائی گئی ہیں اور گردن توڑ بخار کی یہ ویکسین فائزر پاکستان نے درآمد کی ہے اور مذکورہ کمپنی گردن توڑ بخار ویکسین صوبوں کو فراہم کرے گی. لیکن ایک اور چیز یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو حرمین شریفین کی جو ایک سوشل میڈیا کا پیج ہے وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے یہ ضروری قرار دی تھی وہ ابھی میرے خیال میں اس میں انہوں نے کوئی تھوڑی سی اس حکم کو مطلب ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں وائرل ہیں لیکن یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے. پاکستانی میڈیا نے ان خبروں کو ابھی تک کوئی چلایا نہیں ہے تو اس لیے یہ خبر تو ہے لیکن اس خبر کی بہرحال تصدیق ہونا بھی باقی ہے. جب تک یہ مکمل طور پہ کنفرم نہیں ہو جاتی تب تک ہم اسے شیئر نہیں کر سکتے. اب ہم چلتے ہیں صحافتی تنظیموں کا جو احتجاج جاری تھا اس کی طرف. صحافتی تنظیموں کے احتجاج اور شدید رد عمل پر قائمہ کمیٹی نے پیکا ایکٹ کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے صحافیوں کے ساتھ مل کر ذیلی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے. کیا یہ کمیٹی بنانا کافی لیٹ نہیں ہو گیا؟ اچھا یہ تاخیر تو کافی ہوگی اور اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کیوں اجرت میں انہوں نے فوری طور پر قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی منظور کرا کے فوراً زرداری صاحب نے دستخط بھی کر دیے. تو اس پر صحافتی تنظیمیں اور پاکستان میں جو سول سوسائٹی ہے وہ اس کے کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ بڑے آرام سے بات چیت کر سکتے تھے. مجھے بتایا نا ابھی آپ کمیٹی بنا رہے ہیں تو یہ کمیٹی اگر یہ بل اگر 10-15 دن بعد 20-25 دن بعد منظور ہو جاتا تو کون سی قیامت آ جانی تھی. تو اب یہ بڑے خدشات ہیں اور آپ دیکھیں کمیٹی بن تو رہی ہے لیکن صحافتی تنظیمیں کیا ریئیکٹ کر رہی ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اور میں نے دیکھا کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل میڈیا الائنس فار پاکستان APNA PBA اور دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ بڑی شدت کے ساتھ اس کی مذمت کر رہی ہیں اور پوری ایک احتجاجی تحریک جو ہے وہ چلانے کا اعلان ہو چکا ہے. لیکن بہرحال دیکھیے چیئرمین ہے وہ بنایا گیا ہے پولین بلوچ کو جنہوں نے کہا ہے کہ پیکا پر ذیلی کمیٹی بنا کر خدشات کو دور کریں گے. تو یہ ایک اچھی خوشائند بات ہے. اس کے بعد چلتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دوسرے صوبوں کے طلبہ کے لیے بھی ہونہار اسکالرشپ اسکیم کی منظوری دے دی ہے. مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب میں طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ کی تعداد بڑھا کر 1,10,000 کر دی ہے. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سمیت دیگر صوبوں کے طلبہ بھی ہمارے بچے ہیں. لیپ ٹاپ اور ہونہار اسکالرشپ دیگر صوبوں کے طلبہ کا بھی حق ہے. یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے. اور مریم نواز صاحبہ ڈیولپمنٹ کے کاموں میں ایک چیمپئن کا روپ جو ہے وہ دھارتی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے اچھا ہے کہ سیاسی اختلافات لوگوں کے درمیان رہتے ہیں لیکن اگر وہ دوسرے صوبوں کے نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھا رہی ہیں اور ان کے لیے بھی اس قسم کے اقدامات کر رہی ہیں تو یہ بہت ہی زبردست ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لیپ ٹاپ والدین کے پاس بہت مشکل ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو اپنا زیور بیچ کے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہے. آپ کو پتہ ہے 70-80 ہزار روپے کا ایک لیپ ٹاپ ملتا ہے اور یہ لیپ ٹاپ بڑی اچھی کوالٹی کے ہیں. میں بہت سے بچوں سے ملا ہوں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت فائدہ ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب زیادہ جو تعلیم ہے آن لائن کلاسز کے ایشوز ہیں یا باقی جو معاملات ہیں تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت فائدہ دیتا ہے اور بڑا ایک مؤثر رول پلے کرتا ہے. تو وزیر اعلیٰ کا یہ جو کام ہے تو اس پر تو ان کو سلوٹ پیش کیا جانا چاہیے اور بہت زبردست کام کیا. اور لاہور سے ایک اور بھی خبر ہے کہ اینٹی کرپشن کورٹ کے جج سردار اقبال ڈوگر نے رمضان شوگر ملز ریفرنس میں درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ملزم وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو بری کر دیا. یہ دیکھیں جب سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج کیے جاتے ہیں تو ان کے پھر نتائج ایسے ملتے ہیں. کبھی اونٹ ان کی کروٹ لیٹ جاتا ہے اور کبھی اونٹ آپ کی کروٹ لیٹ جاتا ہے لیکن عدالتوں کا کتنا قیمتی وقت جو ہے اس سارے پروسیس کے اندر ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے جب آپ عدالتوں کو انگیج کرتے ہیں پولیس کو انگیج کرتے ہیں تو پورے ملک کا جو سٹرکچر اور ڈھانچہ ہے اسے آپ تباہ کر دیتے ہیں. تو اب اس طرح کی جب چیزیں آ جاتی ہیں جو اینٹی کرپشن کورٹس ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس لیے قائم کی گئی ہیں. احتساب عدالتیں ہیں، نیب کس کام کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو ہمیشہ ان اداروں کو اپنے پرسنل مفاد کے لیے اور اپنے انتقام کے لیے اور اپنی جو گرج ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے سارا کیا گیا ہے. اور اسی لیے عدالتوں میں ابھی ججز کی تعداد کو زیادہ کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان یا آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا. اجلاس میں ایڈیشنل ججز کے لیے خالد اسحاق، چودھری سلطان محمود، جواز ظفر، سردار اکبر علی ڈوگر، اویس خالد اور ملک جاوید اقبال
اور اس کے ساتھ ساتھ حسن نواز مخدوم، احسن رضا کاظمی اور ملک وقار حیدر اوان کے ناموں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا یہ اچھا ہے یا برا ہے، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں لوگ CSS کرتے ہیں، بچے محنت مشقت کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ججز کو جو مراعات دی جا رہی ہیں، اور پھر اتنی بڑی تعداد میں ججز کو جو انگیج کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمیں مرگ ان کو مراعات ساری دی جاتی ہیں، جو آؤٹ کم ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایگزیکٹو کے پرابلم ہے، اس کی وجہ سے ہماری عدلیہ کا بھی جو معاملہ ہے وہ بڑی حد تک خراب ہو رہا ہے، کیونکہ ایگزیکٹو جس طریقے سے مقدمات قائم کرتی ہے تو عدالتوں پر رش بڑھتا ہے، اور جب عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں تو عدالتوں کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کر ان فیصلوں پر عمل درآمد بھی کر سکیں۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے اندر یہ ہے کہ عدلیہ کے پاس اپنی ایک فورس ہے، اور وہ فورس کیا کرتی ہے کہ جو فیصلے کرتی ہے ان فیصلوں کو نافذ کرنے میں اس کا ایک رول ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں پاکستان میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یہ والا سین بنا ہوا ہے۔ تو اب لازمی ہے یہ پاکستان کے خزانے کے اوپر، پاکستان کے غریب عوام کے ٹیکسوں پہ جو ٹیکس دیتے ہیں ان کے اوپر یہ کروڑوں روپے کا، کروڑوں تو نہیں، یہ تو اربوں روپے بنتے ہیں، تو ان کا ایک مزید یہ سارا کر دیا گیا۔ لیکن بہرحال اگر اس کے نتیجے میں لوگوں کے انصاف جلدی ملتا ہے تو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے بہرحال اس کی کوئی توقع نہیں ہے، کیونکہ عدالتوں ججوں کے اندر بھی جو تعیناتیاں ہوتی ہیں وہ اکثر اوقات آپ کو پتہ ہے کہ خاص مقاصد کو زیر نظر رکھتے ہوئے ہوتی ہیں۔ چلتے ہیں بنگلہ دیش کی جانب۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد ڈھاکہ میں اپنا آبائی گھر نظر آتش ہوتے ہوئے اس کی ویڈیو دیکھ کر رو پڑی۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم نے کہا کہ گھر جلائے جا سکتے ہیں، گرائے جا سکتے ہیں، لیکن تاریخ نہیں مٹائی جا سکتی، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ شیخ حسینہ واجد نے کہا کہ اپنے خاندان میں سے صرف میں اور میری بہن زندہ بچ سکیں، اور ہمارے پاس اپنے والدین کی واحد یادیں یہ گھر تھا۔ بالکل، شیخ حسینہ واجد درست کہتی ہے کہ تاریخ جو ہے وہ نہیں مٹائی جا سکتی اور ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ جس طرح آج شیخ حسینہ واجد اپنا آبائی گھر نظر آتش دیکھ کر وہ رو رہی تھیں، لیکن جب شیخ حسینہ واجد وہاں لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہی تھیں، معصوم بچوں کو مار رہی تھیں اور قتل عام کا حکم دے رہی تھیں، اور فوج سے کہہ رہی تھیں کہ بس گولیاں چلاؤ، لوگوں کو مار دو، تو اپنے اینٹوں اور گارے کے بنے ہوئے گھر پر تو رو رہی ہیں، لیکن انسانی جانوں کے ضیاع کے اوپر حسینہ واجد تو عموماً کہا جاتا ہے کہ خواتین کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، لیکن حسینہ واجد کا دل پتہ نہیں کیسا تھا کہ اپنے ہی ملک کے معصوم بچوں کے مرنے پر وہ خوشیاں منا رہی تھیں اور جشن منا رہی تھیں۔ تو بالکل ٹھیک انہوں نے کہا کہ تاریخ نہیں مٹائی جا سکتی، تاریخ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یہ ویڈیو جس میں ان کا گھر گر رہا ہے یہ بھی لوگوں کی نظروں میں آتی رہے گی، اور جس میں وہ لوگوں کے بچوں کو مارنے کا حکم دے رہی ہیں اور وہ لوگوں کے بچوں کو قتل عام کروا رہی ہیں، وہ بھی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت جب سقوط ڈھاکہ ہوا اس وقت جو کچھ کیا، تو ان کے ساتھ بعد میں کیا حشر کیا گیا، تو وہ بھی ایک طرح سے پوری دنیا میں شیخ حسینہ واجد پر یہ اعتراض اٹھا کہ وہ انسانی حقوق کی انتہائی سنگین ترین خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے 8 فروری 2024 کو عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ووٹ کسی اور کو دیا، لیکن فارم 47 پر کسی اور کو جتوایا گیا۔ ملک میں افراتفری کی وجہ مینڈیٹ کا چوری ہونا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز فارم 47 کے ذریعے آئے۔ اچھا، یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سیم یہی والا بیان تحریک انصاف کا بھی ہے، یہی بیان مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی گزشتہ روز دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد خاقان عباسی بھی یہی والی بات کر رہے ہیں، اور یہ ساری جماعتیں کہتی ہیں کہ ملک میں الیکشن اثر نو ہونا چاہیے، اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں جاتی ہیں عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر کیوں نہیں جاتی، وہاں پر جا کر یہ بیان کریں کہ یہ جو فارم 47 ہے اس کے بارے میں اپنی تحقیقات سامنے لائیں ہیں، کوئی وائٹ پیپر شائع کریں۔ وائٹ پیپر انہوں نے اب تک شائع نہیں کیے۔ تحریک انصاف لاہور میں یا راولپنڈی میں جلسہ کرنے کا اعلان اور ارادہ بھی رکھتی ہے، لیکن اس سارے سینیریو کے اندر دیکھا جائے تو یہ جو الزام ہے موجودہ حکومت پر کہ یہ فارم 45 کے ذریعے نہیں آئی، یہ فارم 47 کے ذریعے آئی ہے، اور مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور
یہ جتنے بھی اس وقت گورنمنٹ ہے یہ ساری فارم 47 کی ہے، لیکن یہ فارم 47 کا محض کہنا ہی کافی نہیں ہے. حالات اور چیزیں جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن جب تک کسی اتھارٹی کی طرف سے یعنی عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ نہیں آتا تو تب تک یہ سچویشن اسی طرح ابہام کا شکار رہے گی. تو اگر یہ ساری جماعتیں یہی والی بات کر رہی ہیں تو ان کا کوئی مشترکہ الائنس بھی نہیں بن رہا، کوئی اتحاد بھی نہیں بن رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر اور اپنے اپنے مورچوں میں بیٹھ کر یہ والی بات کرتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں. اب جماعت اسلامی یہ بات کر رہی ہے، لیکن جماعت اسلامی نے کئی احتجاج بھی اس دوران کیے. آپ کو پتہ ہے راولپنڈی کا احتجاج تھا بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے. جماعت اسلامی جب اٹھی تو اٹھنے کے بعد ہی 5 روپے بجلی کی قیمتوں میں حکومت نے اضافہ کر دیا، یعنی ان کے احتجاج کو کسی قسم کی کوئی ویلیو ہی نہیں دی گئی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کی جو اپوزیشن ہے وہ اصل میں اپوزیشن ہے یا حکومت کی معاون ہے، یہ کنفیوژن جو ہے ابھی تک برقرار ہے. اور اگلی خبر جو ہے وہ اپوزیشن کی جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کے جو سینیٹر ہیں شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت نیک نیتی دکھائے اور ہمارے مطالبے پر 2 کمیشن بنائے تو ہم آج ہی مذاکرات میں شامل ہوں گے. سینٹ میں قائد حزب اختلاف اور پی ٹی آئی سینیٹر شبلی فراز نے اڈیالہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 8 فروری ایک ایسا دن ہے جس کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر دیکھا جائے گا. ہاں یہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر دیکھا جائے گا. یہ شبلی فراز صاحب یہ والی بات کر رہے ہیں، لیکن ادھر سے یہ ایشو بھی ہے کہ مذاکرات کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بھی کہا جائے کہ بیک ڈور سے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اور فرنٹ پر بھی یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک مذاکرات کے اصل مقام پر مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے تو یہ جو سامنے والے مذاکرات ہیں یہ بھی کامیاب اس طریقے سے نہیں ہوں گے. اور صبح یہ جو مولانا فضل الرحمان ہے یہ بھی کیونکہ اپوزیشن میں ہی ہیں تو گزشتہ روز انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑ کر انتخابات کروانے کا مطالبہ انہوں نے کیا تھا. اس مطالبے فوراً بعد آج وزیر اعظم شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کو ماحول میں تناؤ کم کرنے کا کہا ہے. تو ہاں یہ بالکل ہو سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی کل شاید خاقان عباسی صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسد قیصر کے ہاں عشائیے پر گئے اور عشائیے سے نکلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو موجودہ اسمبلیاں ہیں یہ فیک اسمبلیاں ہیں، جعلی اسمبلیاں ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ کوئی نہیں ہے. حالانکہ خود مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسمبلی میں موجود ہیں لیکن وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے. شاید خاقان عباسی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور تحریک انصاف عمران خان صاحب بھی یہی والی بات کر رہے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ کوئی اس کی عملی شکلیں جو ہیں عملی جہتیں کیا ہوں گی. تو آج شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچے ہیں، ان کو گوڑے گٹوں کو پکڑا ہے اور ان سے کہا ہے کہ مولانا کچھ کرم کرو ہمارے اوپر. اور یہ بات کہی ہے کہ یہ جو سیاسی ماحول میں تناؤ ہے اسے کم کیا جانا چاہیے. تو اب دیکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ جو انہوں نے چولہے کو تیز کیا تھا اس کو سلو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اس میں ابھی کافی متحد ہو رہی ہے اور ان کا بیانیہ بھی آپس میں ملتا جلتا. اصل میں اپوزیشن کا اتحاد، کھانا پینا، وہ کہتے ہیں نا گفتن نشستن اور برخاستن تک تو ابھی تک ہے. اس کے علاوہ اپوزیشن کوئی بڑا ایکشن کی صورت میں نا چیزیں نہیں کر سکی. تحریک انصاف نے جو احتجاج کیے ہیں اس احتجاج میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف اور تھا، ان کا اور تھا. اور آپ کو یاد ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ دنوں یہ بات کی تھی بس انتخاب ہو چکے ہیں اور یہی والی اسمبلی ہوگی، چیزیں چلتی رہیں گی. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف بھی کبھی تحریک انصاف کی طرف ٹلٹ کر جاتا ہے اور کبھی حکومت کی طرف ٹلٹ کر جاتا ہے. تو وہ پھر سمجھ نہیں آتی کہ اصل میں کہانی ہے کیا اور کیسے الجھائی گئی اور کیسے سلجھائی جائے گی. تو یہ جو ایشو ہیں سارے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے خاتون ٹک ٹاکر امشا رحمان کی مبینہ ویڈیو لیک کرنے کے الزام میں گرفتار ملزم کی ضمانت منظور کر لی ہے. امشا رحمان نے ملزم کے معافی مانگنے پر مشروط معافی دے دی. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عدنان رسول نے ملزم کی ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت کی. خاتون ٹک ٹاکر نے ویڈیو لیک کی ویڈیو کیس میں گرفتار ملزم عبدالعزیز کو مشروط معافی دے دی. ہاں یہ امشا رحمان جو ہیں یہ ٹک ٹاکر ہیں اور بڑی فیمس ہی سوشل میڈیا پر، اور یہاں اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں پڑھتی بھی ہیں اور ان کی بہت سی ڈیٹیل میرے پاس ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہماری جو لڑکیاں ہیں انہیں بھی اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ خواہ مخواہ ہر لمحے کی ویڈیو بنانا اور اسے شیئر کرنا یہ کو مناسب نہیں ہوتا. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب بھی کسی بندے کے پاس، کیونکہ ہمارے ملک میں ڈیجیٹل لٹریسی اور یہ جو سائبر ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں سیکورٹی کے، وہ ہمارے لوگوں کو علم نہیں ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے لیے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں.
تو لوگ ابھی اس طرح کی لیک ویڈیوز پر اتنا زیادہ یقین بھی نہیں کرتے. یقین سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جی، لوگوں کی پرسنل لیول کی چیزیں ہیں تو ان کو زیادہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہرحال آپ کی زندگیوں پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے پرائیویٹ لمحات کی کوئی بھی چیز اس کی ویڈیو نہ بنائیں اور نہ ہی اسے کہیں شیئر کریں، اور نہ ہی کسی پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. لڑکوں کو لڑکیوں پر نہیں کرنا چاہیے، لڑکیوں کو لڑکوں پر نہیں کرنا چاہیے. تو اکثر اوقات بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ غصے میں ہیں. کئی خبریں ایسی آئی ہیں کہ جس میں خاوند نے بیوی کی ویڈیوز جو ہیں بنائی ہوئی تھیں تو وہ بلیک میل کرنے کے لیے اس نے کر دیں. کہیں بیویوں نے اپنے خاوندوں کی جو چیزیں ہیں وہ بلیک میل کرنے کے لیے کر دیں. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذرا باوقار انداز میں سوسائٹی کے اندر رکھنا چاہیے، اور اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کے اس طرح کے نتائج جو ہیں بعد میں برآمد ہوں. فیکٹ چیک میں بات کرتے ہیں. ہالی ووڈ کی معروف ڈانسنگر اور مراکش سے تعلق رکھنے والی نورا فتیحی اپنی سالگرہ سے ایک دن قبل ایک عجیب و غریب جھوٹی خبر کا شکار بن. بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا. بھارتی میڈیا بھی اسے کوٹ کر رہا ہے کہ اپنے مخصوص ڈانس کے سٹیپ سے اسٹیج میں جان پھونکنے والی نورا فتیحی سے متعلق جھوٹی خبریں وائرل ہو گئیں. اور وہ میں نے تصویر دیکھی تو میں تھوڑا سا وہ ہوا کہ وہ جو بتائی گئی نا سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے والی ایک گمراہ کن ویڈیو تھی، جس میں ایک خاتون پہاڑ کی جانب بلندی سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا گیا، اور بعد پھر یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ نورا فتیحی تھیں جو وہاں سے گری ہیں اور مر گئی ہیں نا. تو پھر خیر بعد میں فیکٹ چیک جب کیا گیا تو یہ دعوے غلط تھے، اور بھارتی میڈیا نے نورا کے زندہ سلامت ہونے کی تصدیق کی ہے. اور سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے جو فیک نیوز پھیلا رہے ہیں ان پر سخت تنقید کی ہے. یہ اصل میں ناصر صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس جب کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا نا، تو اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ ہے یا کوئی فیک کانٹینٹ ہے یا کسی اور کی کوئی چیز ہے تو وہ دھڑا دھڑ استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بناتے ہیں، بلکہ پہلے اس کو بنا دیتے ہیں. اور دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ابھی جیسے 26 نومبر کے احتجاج ہوئے تھے تو فلسطین کی کوئی ویڈیوز جو ہیں وہ بیچ میں شیئر کرنا شروع ہو گئے. تو یہ اس طرح کے جو ہے نا، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں، یہ جو کی بورڈ واریر ہیں، تو یہ کچھ نہ کچھ چیزیں ماحول کو نا گرم کیے رکھتے ہیں. تو لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی لو نا یہ اس کا بناتے رہتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو بھی تھوڑا سا چاہیے کہ وہ کانٹینٹ جب تک ان کے پاس اس کی 100% تصدیق نہیں ہو جاتی، اس کانٹینٹ کو ری ٹویٹ نہ کریں، ری پوسٹ نہ کریں، ری شیئر نہ کریں، واٹس ایپ پہ شیئر نہ کریں جب تک 100% اس کی تنقید جو تصدیق نہیں ہو جاتی. اور ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سامنے ایک خبر آئی تھی جو سعودی عرب سے حرمین جو ان کا جو پیج ہے اس پہ لگی ہوئی ہے، لیکن ہم نے کہا جب تک اس کی مکمل تصدیق نہیں ہو جاتی تب تک ہمیں شیئر نہیں کرنی چاہیے. IBC اردو نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ناصر اور صبح کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.